بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کو پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی تشریح کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا اسیلا، کسی نئی غذا کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی داغ تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو چین، صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑا پایا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، اب کون پوچھتا؟ دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی۔ خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دگا دے گئیں تو آنکھیں کھلی، اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکا مشکل سے سوجتا تھا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینا پرونا اور کاٹنا سکھاتی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی۔ کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان میں بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانگنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کیا بی سچ مچ تم پرستان گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگرا، تم کو ڈر نہیں لگا؟ ایک دن سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے،
چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئی۔ اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی۔ جب یہ ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگی، سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام و اکرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، اوئی، اور تم بے دڑک چلی گئی؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے، راستے میں جب بید کھلا تو بتیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا، اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جاتی یا روٹی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی۔ اس کے بعد جب گئی، ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی۔ بیگم، صدقے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔ میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی۔ سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے، جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھو، بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا ہی پڑتا ہے۔ میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر کہوں گی کہ تم کو شاباش ہے، صد رحمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اچھا، ہمیں بھی تو سناؤ کہ کیا ہوا تھا، کیوں گئی تھی؟ پرستان کیسا ملک ہے، وہاں کیا کیا دیکھا؟ سیدانی، وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ پرستان کی شہزادی کی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی، بہت سر ہوئی۔ دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی۔ مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی۔ پرستان میں کیوں بستی، وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ میر صاحب کی بیوی، سیدانی بھی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے۔ ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے، ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں، وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے۔ سیدانی، خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں۔ بیگم، یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ مارا مار جوڑے سل رہے تھے، اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے، نہ گئی۔ شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائی کو ہو گئے تھے، خوب نہائی، شام ہو گئی، بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے، ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا۔ تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا، پلاؤ دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پنس بیٹی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراً چلی آؤ۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، ایسے بے وقت اور اپنے بھون کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی، بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جری کھل۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے۔
اور پنس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا۔ یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں؟ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں۔